ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، قتل و قتال نہیں کیا، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے کبھی نکلنے پر مجبور کیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے تمہیں ملنے جلنے سے منع نہیں کرتا۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انصاف کے ساتھ رہو۔ جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالا، ان کے ساتھ اللہ کیا فرماتا ہے؟ مل جل کر کے رہنے میں، ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنے میں اللہ منع نہیں فرماتا۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے تمہیں ملنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین میں تم سے جنگ کیا ہے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے، تمہارے شہروں سے نکالا ہے، یا پھر تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کی ہے۔ ایسے فسادی لوگوں سے اللہ فرماتا ہے تم کوئی موالات محبت ہرگز نہ رکھنا، اور جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، جو دشمنان اسلام ہیں، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں یا ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ایسوں سے دوستی کے لیے قرآن اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جنہوں نے تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کیا، نہ ہی تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو۔ قرآن میں ہے ان تبروہم، اچھا سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں آیتیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ یہ نکالتے ہیں ایک آیت اور ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے کافروں کو مارنے کا حکم ہے، قتل کرنے کا حکم ہے، کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم ہے۔ یقیناً کون سے کافر؟ قرآن میں اللہ نے فرما دیا جنہوں نے تم سے جنگ کیا ہے، جو تمہارے جان کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا یا نکالنے پر مدد کیا۔ یہ تو کامن سی بات ہے، دنیا میں کوئی بھی قوم کیوں ایسوں سے دوستی کرے گی؟ تو میرے عزیزو یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور سورہ ممتحنہ کی شروع کی آیتیں جو ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست کبھی مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم، تم ان کے لیے محبت پیش کرتے ہو جبکہ وہ اللہ کی نعمت آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں جو کچھ آیا ہے، اور جنہوں نے رسول کی دشمنی کی ہے تم ان سے دوستی بگاڑتے ہو۔ قرآن پاک میں تنبیہ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہا گیا ہے۔ اور اگر تمہاری اولاد ہو، تمہارے جو کچھ بھی ہو، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے اگر کافر ہیں تو، اس بات کو سمجھ کر کے چلیں۔ پھر سورہ مجادلہ میں جو پیغامات تھے اس میں سے ایک یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو منع کیا گیا ہے کانا پھوسی کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جب کوئی 3 لوگ بیٹھے ہوں تو اللہ فرماتا چوتھا اللہ ہے۔ تم اگر خفیہ باتیں کر رہے ہو، کانا پھوسی کر رہے ہو، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، اگر 5 لوگ بیٹھ کر کے کر رہے ہو تو چھٹا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اس طرح کی حرکتوں کو منع کیا گیا ہے، یہ کانا پھوسی کرنا، خفیہ باتیں کرنا، کس طور پر؟ جب لوگ تمہارے سامنے بیٹھے ہوں۔ اب مثال کے طور پر 8-10 لوگوں کی محفل بیٹھی ہے، 2 ہی لوگ بیٹھ کر کے اس میں خسر پھسر کر رہے ہوں، تو یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، کیونکہ دوسروں کے دلوں میں شیطان شک ڈال دے گا کہ یہ میرے ہی متعلق کچھ بول رہے ہیں، اور ہر ایک یہی سوچنے لگے گا کہ یہ میرے خلاف پلاننگ چل رہی ہے۔ اس طرح کی حرکت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ضرور ضرور اللہ ہی غالب آئے گا اور اس کے رسول غالب آئیں گے۔ اور پھر
یہ ایک آیت یہ بھی میں آپ کو سنا دوں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں۔ ایسے مومنین کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کے خاندان والے ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، دوستی نہیں کریں گے۔